اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق اور خلا میں فرق ہے، لیکن عام لوگ سمجھتے ہیں جب بھی لڑکی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوگا وہ خلا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی لڑکی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو ہم اسے خلا کہیں۔ جیسے عام حالات میں لڑکی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اور مرد نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کو طلاق دے دی۔ اب یہاں چاہے ابتدا عورت کی طرف سے ہے، مطالبہ عورت کی طرف سے ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے خلا نہیں کہیں گے، اس کا نام طلاق ہی ہے۔ پھر خلا کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا فی مفتدت بھی، یعنی لڑکی طلاق کا مطالبہ کرے اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، طلاق لینے کے لیے وہ کچھ دے دے، اور مرد کچھ لینے کی بنیاد پر طلاق دے دے، تو اس کا نام خلا ہے۔ اب چاہے پھر کچھ لینے کی بنیاد پر جب طلاق دے گا، پھر چاہے وہ صریح لفظ سے دے دے، اس کا نام خلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی لڑکی مطالبہ کرے تو ہر بار کے مطالبے کا نام خلا نہیں ہے، بلکہ صرف تبھی خلا کہلائے گا جب وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اور طلاق لینے کے لیے کچھ دے دے، اور مرد کچھ لینے کی بنیاد پر طلاق دے دے۔ لیکن عام لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے ہیں، تو ہر ایک چیز کو وہ خلا ہی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی ہمارے پاس کورٹ سے یا وکیلوں کی طرف سے یا اسے عرض نویسوں کی طرف سے کوئی طلاق نامہ آ جاتا ہے، ایک تو پہلے ان کی تحریر، جو اردو لکھنے والے، ایک تو ان کی تحریر ہوتی ہی الگ سی ہے، پھر ان کا املا، اور اسی طرح وہ جو ان کے الفاظ، ان کی کچھ اپنی خاص اصطلاحیں ہیں، ممکن ہے وہ اصطلاحیں ان کے اپنے اعتبار سے ٹھیک ہوں، لیکن شرعی اعتبار سے کہیں کہیں وہ ٹکراتی ہیں۔ بہت سے موقعوں پر ہم نے دیکھا کہ لڑکا لڑکی آ جاتی ہے، جی ہم نے تو یہ کہا تھا زبانی طور، اور وہ انہوں نے لکھا کچھ ہوتا ہے، وہاں پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اسی طرح لکھ لیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو کہا وہی صحیح ہے، لیکن ہم نے لکھا ایسے ہے، وہ ان کی اصطلاح ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے موقعوں پر یہ بھی دیکھا ہم نے کہ لڑکا لڑکی ان کے خاندان نے رضامندی سے کچھ لکھایا ہوتا ہے، لیکن وہ عرض نویس یا وہاں وکلا وہ جو لکھتے ہیں اپنی اصطلاح کے اعتبار سے، انہوں نے کچھ اور لکھا ہوتا ہے اصطلاح کے اعتبار سے، تو تحریر میں اور پھر ان کے دعوے میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی علماء کے پاس وہاں سے کوئی طلاق نامہ آ جائے، اس سے اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے، پہلے اچھی طرح اس کے بارے میں معلومات رکھ لینی چاہیے۔ اس طرح ان حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کے معاملات میں جب کبھی آپ کچھ لکھیں، فیصلہ کریں، تو کسی عالم سے ضرور رابطہ رکھا کریں، یا اپنی تحریر کو فائنل ٹچ دینے سے پہلے وہ تحریر کسی عالم کے سامنے پیش کریں۔ اسی طرح حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی وہ کورٹ کچہریوں میں ہر جگہ اس طرح کے معاملات میں، خاص کر 3 معاملات تو بڑے ہی اہم ہیں جن میں شرعی اعتبار سے کچھ قوانین الگ ہیں اور حکومتی اعتبار سے ان کے قوانین الگ ہیں، تو اس اعتبار سے وہاں حکومت کو چاہیے ان معاملات کو نمٹانے کے لیے کسی نہ کسی عالم کا انتخاب کرے آزادانہ طور۔ اب یہ 3 معاملات کون؟ ایک تو طلاق ہی ہے کہ اس کے احکام الگ ہیں اور حکومتی قوانین کچھ الگ ہیں۔ اس طرح وصیت کا بھی معاملہ ہے۔ وصیت کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے آپ کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں اور جتنی چاہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اتنی آزادی نہیں ہے۔ لا وصیت لوارث، آپ ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے، اور جتنا چاہیں اتنا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسان جو ہبہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ زندگی میں آپ اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے احکام بھی کچھ احکام مختلف ہیں دنیاوی قوانین کے اعتبار سے، لہذا حکومت کو چاہیے اس طرح کے معاملات کو نمٹانے کے لیے آزادانہ طور کچھ علماء کا انتخاب کرے اپنی کورٹ کچہریوں کے اندر۔